پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. سلمان صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. سلمان صاحب, گفتگو کا آغاز ہم اس جیل ملاقات کے حوالے سے ہی کریں گے. کیوں ایک مشن امپاسبل بنا ہوا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا, اور رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے رکاوٹ؟ رکاوٹ تو یہی ہے نا کہ آئین قانون عدالتی احکامات کو نہیں ماننا, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, عدالت کی تضحیک کی جا رہی ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس سے کوئی بہت بڑا ہمیں نقصان نہیں ہو رہا. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک اب کہاں کھڑا ہے, کس نہج پہ کھڑا ہے. ہر ہفتے جو یہ تماشا لگاتے ہیں, ہم تو پہنچتے ہیں وہاں قانون کے مطابق جو حقوق ہیں عمران خان صاحب کے, جو عدالت کا حکم ہے اس کے تحت ہم وہاں پہنچتے ہیں. اور ہر ہفتے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کی کوئی وقت نہیں ہے, اس ملک میں قانون کی کوئی وقت نہیں ہے, آئین کی کوئی وقت نہیں ہے. تو مذاق تو حکومت کا بن رہا ہے, مذاق تو ان لوگوں کا بن رہا ہے جو حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں یا جو اس نظام پر حاوی ہیں. پاکستان کے عوام نہ گونگے ہیں, نہ اندھے ہیں, نہ بہرے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جو افراد گزشتہ روز ملے, اب ایسے بھی لوگ تھے جو کہ دوسری بار عمران خان صاحب سے اس سیکنڈ یہ ویک تھا جس میں ملاقات کر رہے تھے, ان کا لسٹ پہ نام نہیں تھا, جس میں فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ نظر آئے. اور یہ مسلسل جس طرح میں نے کہا کہ دوسری بار تھی, ان کا لسٹ پہ نام نہیں تھا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا تو کبھی بھی لسٹ پہ نام نہیں ہوا, اور اس کے باوجود میں کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک سینئر وکیل ہوں اور پارٹی کا حصہ ہوں, ان کے کیسز جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, اس وجہ سے میں ملا ہوں. کیا ان کو کوئی ایکسیپشن اس حوالے سے حاصل ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں, آپ نے ایک مخصوص سوال کیا ہے, میں عمومی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, عمران خان کے وکیل بہت سینئر موجود ہیں جو عمران خان کے واقعتاً مقدمات کر رہے ہیں. ان ہفتوں میں آئے ہیں, حامد خان صاحب آئے ہیں, عزیر بھنڈاری صاحب آئے ہیں, سمیر کھوسہ صاحب آئے ہیں, میں آیا ہوں, دیگر لوگ آئے ہیں جن کو نہیں ملنے دیا گیا. ظہیر عباس صاحب کل کھڑے رہے, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, ان کا نام اگرچہ لسٹ میں تھا. ہماری لسٹ میں سے تو صرف ایک صاحب کو بھیجا گیا, باقی لوگوں کو تو لسٹ کے باہر سے بھیجا گیا. دیکھیں, جن لوگوں کو لسٹ کے باہر سے بھیجا جاتا ہے ان میں دو طرح کے لوگ واضح ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے عقیدت مند ہیں, وہ ہر دفعہ ہی آ جاتے ہیں, منگل ہو جمعرات ہو, وہ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری کالیگ ہیں نادیہ خٹک صاحبہ, کسی کو ان کی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ پچھلے 2 سال سے تواتر سے ہر دفعہ آتی ہیں, جبکہ انہوں نے اندر نہیں جانا ہوتا, لیکن وہ صرف وہاں کھڑا ہونے کے لیے آتی ہیں, اپنی پریزنس کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں. تو ایک دفعہ ان کو بھیج دیا گیا, ٹھیک. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو روز تو وہاں آ کے کھڑے نہیں ہوتے. ان کو جب تواتر سے اندر بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے بلایا جاتا ہے, پھر بلانے کے بعد ان کو اندر بھیجا جاتا ہے. اندر جا کر وہ ایک مخصوص بیانیہ پیش کرتے ہیں جو کہ ناکام ہو رہے ہیں. خان صاحب سمجھتے ہیں کون کیا ہے. خان صاحب صرف ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی بات باہر پہنچانے کے لیے. جو ان کو اب میسر لوگ ہیں, جو ان پر مسلط کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کو وہ بہرحال استعمال کرتے ہیں. دوسرا, یہ جو پیغام عمران خان صاحب کا ریلے کیا جا رہا ہے تھرو دیز پیپل ہوز نیمز ور ناٹ آن دا لسٹ, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, اور کیا اس پیغام پر کان دھرنے کی ضرورت ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا ہی اوریجنلی موقف ہے؟ دیکھیں, ہم ظاہر ہے اس بارے میں تصدیق تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے جو نامزد سپوکس پرسن ہیں ان کو تو نہیں جانے دیا جا رہا. خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ نیاز اللہ نیازی ہی جو بات کریں گے اس کو درست مانا جائے گا, اس کو میرا بیان مانا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ان کا بیان نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بالکل یہ لغو اور بیہودہ بات ہے, اور پورے میڈیا کے سامنے ہے کہ ہمیں میلوں دور ٹرک لگا کر, کنٹینر لگا کر, پولیس کے دستے کھڑے کر کے روکا گیا, بہنوں کو روکا گیا, مجھے روکا گیا, گیٹ تک تو ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. اور یہ تواتر سے ایسا ہو رہا ہے پچھلے 4 ہفتوں سے. 25 مارچ کو میری آخری ملاقات ہوئی, اس کے بعد ہر دفعہ جب میں آیا ہوں تو وہاں دستے کھڑے تھے کڈیالہ سے 1-2 میل دور. جن کو بھیجنا ہوتا ہے ان کو سلوٹ مار کے وہ بھیج دیتے ہیں, جن کو نہیں بھیجنا ہوتا ان کو وہاں کھڑا رکھا جاتا ہے, ان کے آگے بندوقیں تانی جاتی ہیں. میڈیا اس سب کا گواہ ہے, فلم بنتی ہے, ویڈیو بنتے ہیں, کلپس بنتے ہیں, تصویریں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں. تو یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے کسی نے اگر یہ کہا کہ یہ تو وہاں آئے نہیں, پہنچے ہی نہیں. ہم کئی گھنٹے, 7-8 گھنٹے کھڑے رہے اور رات کو پھر واپس گئے. رائٹ. اور سلمان صاحب, جو فیملی اور نورین نیازی صاحبہ کی جو گفتگو تھی وہ بھی سب نے سنی. بہنوں کو یہ باقاعدہ طور پہ آفر کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کو مائنس کر کے باقیوں کو جانے دیا جائے گا. جب وہ 2 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا تو جی پھر کہا گیا کہ وقت ختم ہو چکا ہے ملاقات کا. سو یہ مائنس علیمہ خان صاحبہ پر کیوں اصرار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ انتظامیہ سے پوچھئے نا کہ انہیں کیا خوف ہے. اور دیکھیں, ایک بچکانہ قسم کا خوف ہے. یہ چیز زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ہمیشہ کے لیے وہ
علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات بند کرا دیں گے، یا جو وکلاء ہیں میں جن میں شامل ہوں جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو نہیں ملنے دیں گے، یہ ملنا ہی ہے۔ کوشش انہوں نے صرف یہ کی ہے کہ 3-4 ہفتے ایک خلا پیدا کریں اور تاثر دیں کہ پارٹی میں بہت انتشار ہے، تاثر دیں کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مقبول تر ہیں۔ کس کے مقبول تر ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو اگر بھیجا جائے تو انتظامیہ بھی خوش ہے، انتظامیہ کے پشت پناہ بھی خوش ہیں، تو اس سے بات کھل کر سامنے آ گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ہوا پارٹی کے لیے کہ کون کہاں کھڑا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ پارٹی کبھی شاید اتنی متحد نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اس میں کس کی کیا حیثیت ہے یہ بالکل پارٹی کے جو کارکنان ہیں، پارٹی کے جو سپورٹر ہیں، ان کے ذہنوں میں اب بات بالکل واضح ہے کہ علیمہ خان کہاں کھڑی ہیں اور ان کے مخالف کہاں کھڑی ہیں۔ کیونکہ کل سے جو پیغام سے متعلق بھی سلمان صاحب ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے آیا کہ جیل سے ایک سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، جب خبریں اس قسم کی سرکولیٹ ہو رہی تھی اور نیوز جو ہے چینلز بھی کور کر رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا، پاکستان کی عوام کے حوالے سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ اس کو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی ضرورت ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تو بلیو کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوامی حمایت کی ضرورت ہے اور عوامی حمایت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ سو اس حوالے سے بھی ایک بظاہر ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے جس قسم کے پیغامات، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کنوے کروایا جاتا ہے ان اتھارٹیز کی جانب سے وہی کچھ اپنے لوگوں کے تھرو جو ہے کنوے کروایا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان لوگوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، چند لوگوں کو، کہ وہ باہر آ کر کنفیوژن پیدا کریں، غلط بیانی کریں، لغو بات کریں۔ بالکل عمران خان صاحب نے جو بات نہیں کی ہوتی وہ آ کر کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا ہے۔ میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ 1 یا 2 ہر میٹنگ میں ایسے بھیجے جاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ باہر آ کر وہ ایک غلط بیانیاں پھیلائیں۔ جو ہماری لسٹ پہ کل تھے فیصل ملک صاحب، وہ گئے، میری ان سے تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ ہمارے وکیل ہیں 9 مئی کے بہت سارے کیسز میں، ان کا نام دی گئی لسٹ پہ تھا۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ فیصل ملک کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں۔ فیصل ملک نے یہ کہا کہ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میری فوج ہے، فوج پاکستان کے عوام کی فوج ہے، فوج میں اور عوام میں کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات انہوں نے دہرائی۔ یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی اس سے ہٹ کے کوئی بات کی، آپ نے لفظ استعمال کیا سفید جھنڈا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ہماری تائید کی ضرورت ہے، عوام کی ضرورت ہے۔ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی انتظامیہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک طور پہ کام نہیں کر سکتی، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا جیت بہرحال ہماری ہے، یہ کر کے جو کام یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، اس سے ان کی اپنی بوکھلاہٹ ظاہر ہو رہی ہے، یہ ان کی شکست ہے، ہماری شکست نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ انہوں نے میرے لیے پیغام بھیجا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو بالکل عمران خان واضح ہیں کہ کون ان کی ٹیم ہے، کس پہ انہوں نے انحصار کرنا ہے، کس سے انہوں نے کیا کام لینا ہے۔ جہاں ایک طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے اور گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی کہ لیگل کمیٹی اور پارٹی قیادت کو وہ یہ ہدایت دیں گے کہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں وہ نہیں لگ رہی ہیں، اس معاملے کو اجاگر کیا جائے۔ سو پاکستان تحریک انصاف اب کس طرح سے اسٹریٹجائز کرے گی اور یہ اپروچ کیا جائے گا کورٹس کو؟ میری اطلاع یہ ہے کہ کل ہماری درخواستیں لگ گئی ہیں، کل جا کر عدالت کے سامنے ہم یہ تمام جو صورتحال ہے وہ رکھیں گے۔ یہ کہنا کہ کچھ خارج ہو گیا ہے غلط ہے۔ ہم بہرحال عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، ہم نظام کا حصہ ہیں، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں، پارٹی ہماری بار بار یہ کہتی ہے کہ اگر آپ الیکشن کو لوٹیں گے، عدالتوں کو بند کر دیں گے، تو اس کے بعد سڑکوں کے علاوہ کیا راستہ رہ جائے گا پاکستان کے عوام کے سلمان سامنے؟ صاحب وقت کی کیونکہ کمی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ جے یو آئی کے موقف کے حوالے سے بھی میں ضرور آپ سے پوچھوں۔ سو پاکستان تحریک انصاف کا اب موقف کیا ہے؟ مائنس مولانا صاحب آگے بڑھا جائے گا یا پھر ان کی جو ریزرویشنز ہیں جماعت کی ان کو دور کیا جائے گا، جس میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے اور بیک چینل رابطوں کے حوالے سے ان کو شک و شبہات ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی ریزرویشنز نہیں ہے۔ میری ملاقات ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں، کوئی اس حوالے سے ریزرویشنز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ
کہ انہوں نے کسی کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا بیک چینل گفتگو کا. اگر کوئی گفتگو ہوگی تو وہ بالکل علل اعلان ہوگی, وہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ہوگی, عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگی, اس لیے اس حوالے سے کسی کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں JUI نے دروازے بند نہیں کیے, اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں, باضابطہ اتحاد نہیں بھی کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ساتھ بہرحال بہت سی جماعتیں ہیں, سندھ کی تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ اور MQM کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ بلوچستان کی بڑی جماعتیں ہیں, ہمارے ساتھ پنجاب میں بہت بڑی قوتیں ہیں. آپ دیکھیں گی اگلے چند دنوں میں ٹریڈ یونینز, کسان تنظیمیں سب ہمارے ساتھ ہیں. تو جو ہمارے ساتھ چلے گا بہت اچھا, جو نہیں چلے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمیجنگ تھا سواتی صاحب کی یہ جو بیان تھا فار PTI, اور آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرشپ سے متعلق بھی ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ووٹرز اور لیڈرشپ کے درمیان؟ دیکھیں, ایک شخص کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے بات واضح کر دی ہے کہ انہوں نے کوئی ان کو مینڈیٹ نہیں دیا, اور عمران خان صاحب کا پارٹی کے عہدیداران پر مکمل اعتماد ہے, تو اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی. سلمان انور راجہ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.